السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جناب؟ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، اکثر ہم جمعے والے دن جو رٹا رٹایا ایک خطبہ جو امام صاحب ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اس کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک وعلیکم بالاحسان فإن اللہ یحب المحسنین۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ کیسے دل میں اترتے ہیں اور کیسے ہماری زبان اسے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں۔ ظاہری طور پہ ہم سنتے بھی ہیں لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو اس کے ترجمے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو عربی خطبہ ہے اس کا انسان یا خود ترجمہ کرے، یا یہ کہ جو خطیب ہیں وہ بتلائیں کہ جو ہم نے عربی خطبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کی حمد اس میں کس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کس طرح ہیں، اہل بیت کے اوصاف کس طرح، صحابہ کی تعریف کس طرح، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہر چیز ان کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اور یہ سارا نظام جو اللہ نے دنیا میں بنایا، یہ سارا، اور یہ کہ الصدق ینجی، سچائی نجات دلاتی ہے، سچائی نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ صرف ظاہری طور پہ سچ بولنا زبان سے یہ سچائی نہیں ہے، ہر عمل سے اپنے آپ کو ثابت کرنا سچا، یہ ہے کمپلیٹ، ہر لحاظ سے۔ کہیں پہ آپ کو گواہی دینی پڑی، کہیں پہ آپ کا جانا اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ نے سچ ثابت کیا، کیا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف۔ تو آپ نے پریکٹیکلی فزیکلی مسجد میں جا کے، یہ ہے سچائی۔ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان آیا، آپ نے روزہ رکھا، یہ آپ نے فزیکلی یہ سچ ثابت کیا کہ ہاں اے اللہ تیرا حکم آیا، میں نے بجا کی۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا، اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے اور آپ نے وہ ادا کی تو آپ نے یہ ثابت کیا۔ تو ہر شعبہ زندگی میں جہاں پہ آپ کو کہیں کسی کولیگ کی، کوئی جونیئر ہے، کوئی سینئر ہے، کاروباری معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کسی سے چیک کی ہے، کسی کی پیمنٹ کی ہے، کسی سے کوئی پروڈکٹس کی ڈیلیوری کی ہے، ہر ایکسپیکٹ میں، یہ صرف زبان سے نہیں، آپ نے ہر زندگی کے شعبے میں اگر آپ نے اس چیز کو مکمل کیا تو آپ نے الصدق ینجی، یہ وہ آپ کی سچائی ہے جو لوگوں پہ عیاں ہوتی ہے، اور لوگ پھر کہتے ہیں یار بڑا سچا بندہ ہے، لوگ خود اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب انسان خود دین پہ چلتا ہے اور اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے، پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحابہ نے 100% اس دین کو اپنایا اور اس دین کو ہمارے لیے کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کو مکمل کیا اور دین پہ عمل کیا، قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، کہ انہوں نے ہر عمل کر کے دکھایا، ہر چیز ایسے ماننے والے تھے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو اپنا بہترین مال اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ہم میں سے کیسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، افسوس تو اس بات کا کہ ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اور قرآن ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان اس قرآن کو چھوڑ بیٹھا۔ الغرض کہ سچائی، ہمارے زبان کے میٹھے بول اگر سچ پہ ہیں تو ہمیں نجات دلائیں گے، ہمارے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اگر سچا ہے تو ہمیں نجات دلائے گا، اور اگر ہم نے سچ کو چھوڑ دیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟
جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے فزیکلی آپ کے کردار سے اگر جھوٹ ٹپک رہے ہیں، آپ کے معاملات سے جھوٹ ٹپک رہے ہیں، آپ نے کسی سے جھوٹا وعدہ کیا، کسی کو جھوٹی گواہی دی، کسی کے ساتھ اور معاملہ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، یہ سب جھوٹ کی کیٹیگری میں ہے اور وہ ہلاک کرے گا آپ کو۔ ظاہری طور پہ آپ نے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، میں فلاں سے اسکیپ کر گیا، فلاں سے میں نے یہ معاملہ کر لیا، بچ گئے ظاہری طور پہ، لیکن حقیقت میں نہیں بچے۔ حقیقت میں آپ نے اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ، اور اللہ حکم دیتا ہے تمہیں احسان کرنے کا۔ احسان کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، دوسرے کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں ان سب کے ساتھ جب انسان دین کو اپناتا ہے، دین پر آتا ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی اگر نہیں کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جھوٹ جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔